کا ایشو ہے وہ ابھی تک کہاں تک پہنچا؟ وہ آپ نے اس میں جو ہے نا وہ آپ ٹیکسٹائل کی جو لابی ہے اس کو ملوا رہے ہیں ندیم بابر صاحب اپنی شیخ سے، اور وہ جو پیسے ہیں بلین جو روپیز ہیں وہ گورنمنٹ خزانے میں ابھی تک کیوں نہیں آئے، جبکہ انہوں نے یہ کلیم کیا تھا ندیم بابر نے کہ یہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں پیسے خزانے میں آ جائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کے واضح آرڈر ہے. نمبر 1. نمبر 2 سر ایک کوشچن کر لیں دوسرا پورشن دوسرا یہ بتائیں سر، یہ پولیٹیکل آپ یہ گیم کرنا سین والا کہ وہ آپ کو راہداری نہیں دے رہے، تو آپ کا یہ فیلور نہیں ہے کہ آپ چاروں صوبوں کو اپنے ساتھ ملا کے نہیں چل رہے؟ بہت اچھا کوشچن ہے ریاض صاحب. سب سے پہلے آپ کا سیکنڈ کوشچن، دوسرے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. فیلئر ہمارا نہیں ہے، گورنمنٹ آف سندھ کا ہے، جس نے تقریباً 1.5 سال میں ہمیں راہداری نہیں دی، کیونکہ وہ حکومت سندھ کی زمین ہے. ہم ان کو بارہا بات کرتے رہے ہیں، احتجاج کرتے رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے. اور نقصان بھی پاکستان کے شہریوں کا ہو رہا ہے اور سندھ کے صوبے کا ہو رہا ہے. دوسری بات، آپ نے بات کی کہ ندیم بابر صاحب ٹیکسٹائل لابیز کو ملا رہے ہیں. بالکل نہیں. خطوط ہمارے پاس آتے ہیں، ہم لوگ مارک آؤٹ کرتے ہیں. کوئی رات کی تاریکی میں کسی سے ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں، دن دہاڑے ہوتی ہیں، میڈیا کے فل گلیئر میں ہوتی ہیں، وزارت خزانہ میں ہوتی ہے، سارے وزراء بیٹھے ہوتے ہیں. اور چاہے وہ گارمنٹس انڈسٹری ہو، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو، چاہے وہ کوئی انڈسٹری ہو، پاکستان کے شہری ہیں. ہم لوگ، ہمارے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں. اور جو ہم لوگ اس حکومت کی بات یہی ہے، ہم لوگ صاف شفاف ڈیسیجنز لیتے ہیں. بہت شکریہ. میں جواب دے دیتا ہوں ریاض، میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے 4 گروپس نے سپریم کورٹ میں ریویو کے لیے فائل کر دیا GIDC کے آرڈر پہ. اس میں فرٹیلائزر بھی ہے، اس میں ایپٹما بھی ہے، اس میں CNG بھی ہے، اور اس میں کچھ انڈسٹری بھی ہے. ایپٹما والوں کو بھی ایک سٹے مل گیا ہے جو لمیٹڈ بیسس پہ ہے، کیلکولیشن پہ، اور اس کیلکولیشن پہ، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ سے کیلکولیشن پہ، جو بیسک پریمس ہے اس پہ نہیں، کیلکولیشن آف نمبرز پہ. سوئی ناردرن اور سوئی صدرن نے 1 ستمبر کو دونوں کمپنیوں نے اپنے بلوں میں جو قسط بنتی ہے 24 قسطیں ہونی تھی، پہلی قسط اپنے بلوں میں بھیج دی ہے. سو یہ کہنا کہ جی ہم نے کوئی ان کو فیور دے دی ہے، یہ بالکل غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بل ان کو جا چکے ہیں پہلی قسط کے. اب اگر کسی نے کیلکولیشن کو چیلنج کیا ہے اور اس کو سٹے ملا ہے، تو جب تک وہ کیلکولیشن کا سٹے خارج نہیں ہوگا وہ جمع نہیں کرائیں گے. جس کے پاس سٹے نہیں ہے وہ جمع کرا رہا ہے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایپٹما والے بھی آتے ہیں، فرٹیلائزر والے بھی آتے ہیں. وہ دونوں آ کے ملے حفیظ صاحب سے. انہوں نے 4 وزراء کو اکٹھا کیا، ڈسکشن کی، اور انہوں نے ہمیں بتایا دونوں گروپس نے کہ جی انہوں نے ریویو کے لیے سپریم کورٹ میں فائل کیا ہے. اب جب ریویو لگ جائے گا، اگر سپریم کورٹ اس کو لگا دیتا ہے تو سپریم کورٹ راستہ بتا دے گا آگے کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے اسی بنیاد پر ملک بند نہیں، اس بنیاد پہ ان کا ملک کا بند کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا کیلکولیشن پہ اور کلیکشن پہ ان کے کچھ خدشات ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ریویو میں جانا چاہتے ہیں. ان کا اختیار ہے قانونی. اب آ جائے، اب ہم نے ان کو میٹنگ میں کلیئرلی کہا ہے کہ جی یہ پرانے پیسے ہیں، ہمارے حساب سے قیمت نہیں بڑھ سکتی. یہ بھی جب وہ ریویو اگر سپریم کورٹ ہیئر کرے گا تو اس میں ہماری یہ پوزیشن ہوگی کہ یہ پرانے پیسے ہیں، سے قیمت کیسے بڑھ سکتی ہے. اب آ جائیں آپ کے پہلے سوال پہ. پچھلے 24 مہینے میں ہم نے 26 نئی آئل اینڈ گیس ڈسکوریز کی ہیں، لیکن یہ ساری چھوٹی چھوٹی ہیں. ٹوٹل ہم نے 245 MMCF گیس سسٹم میں نئی ایڈ کی ہے، لیکن اسی دورانیے میں 400 MMCF کا ڈکلائن بھی ہے. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی کیا کر لیا آپ نے. ENP کا تقریباً 4 سے 5 سال کا سائیکل ہوتا ہے. جس وقت بلاک ایوارڈ کیا جاتا ہے اس کی سٹڈیز ہوتی ہیں، جیولوجیکل سٹڈیز ہوتی ہیں، پھر ٹیسٹنگ ہوتی ہے، ڈرلنگ ہوتی ہے، پھر پروڈکشن کے پلانٹس لگتے ہیں. تو اگر آپ کچھ سالوں کا بیچ میں گیپ دے دیں گے نا تو اس کا افیکٹ 4-5 سال بعد آئے گا. اور یہی 4 سے 5 سال کا سائیکل ہوتا ہے. جب آپ کوئی نیا بلاک ایوارڈ کرتے ہیں نا تو اس کی سٹڈیز، پھر اس کی ٹیسٹنگ، ڈرلنگ، پھر پروسیس پلانٹ لگنا، پھر فائنلی اس کو پائپ لائن لگا کے سسٹم میں ڈالنا. ہوا یہ جو منسٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ پچھلی حکومت میں 5 سال کوئی نیا بلاک ایوارڈ نہیں کیا گیا.
اب وہ جو 5 سال کا گیپ آیا نا, اس کا افیکٹ ہم اگلے 3-4 سال دیکھتے رہیں گے. اس حکومت نے آتے ہی تقریباً 10 نئے بلاک اوارڈ کیے ہیں, اور 20 اور بلاک اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ان کا اشتہار جا رہا ہے, 20 اور بلاکس کا, اور پھر دسمبر میں 7 آف شور بلاکس کا جا رہا ہے. ان سارے بلاکس میں جو ڈرلنگ ہوگی اس کا رزلٹ 4-5 سال بعد آئے گا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی آپ نے تو کچھ نہیں کیا, یہ بات غیر مناسب ہے. ویسے آپ نے پوچھا جی کتنی ایڈ کی, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں 26 نئی ڈسکوریز, لیکن ہر ڈسکوری بہت چھوٹی تھی. ٹوٹل والیوم 245 ایڈ ہوا ہے, لیکن 400 ڈراپ ہو گیا. یہ جی بالکل, ہماری اس وقت را ڈپلیشن لیول جو ہے 9.5% چل رہا ہے. اس میں ہم ایڈ کر بھی لیں جو پروڈکشن لے کے آ رہے ہیں تو 5-5.5-6% پھر بھی نیٹ ڈپلیشن بن رہی ہے. یہ معاملہ ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں, اور اس کا سب سے زیادہ افیکٹ سندھ میں آ رہا ہے, سندھ کی فیلڈز میں آ رہا ہے. کسی اور کو باری دیتے ہیں, کسی اور کو باری. جی بتائیں. پچھلی گورنمنٹ کا شارٹ فال گیس اور اب آپ بھیا شارٹ فال ہر روز بڑھتا ہے کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہوتی ہے. پچھلے سالوں میں شارٹ فال 550-600 MMCF تک گیا تھا. 2 سالوں میں ڈیمانڈ 300-400 اور بڑھ چکی ہے اور ڈکلائن ہو رہا ہے. سو یہ آپ پوائنٹ ان ٹائم نہیں دیکھ سکتے, آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈیمانڈ کتنی بڑھی ہے اور سپلائی کتنی ڈراپ ہوئی ہے. وہ گیپ جو ہے وہ LNG سے فل ہو رہا ہے. جی بتائیے. جیسے آپ بتا رہے ہیں شارٹ فال اتنا زیادہ ہونے جا رہا ہے سردیوں میں, تو لگ رہا ہے کراچی میں سردیوں میں بھی اتنی ہی لوڈ شیڈنگ ہوگی کی جیسے گرمی میں ہو رہی ہے. اور سندھ کو مسئلہ کیوں راہداری نہیں دے رہی؟ پہلے تو لوڈ شیڈنگ کا بھی بتا دیجیے گا کہ اس میں ہو سکتی ہے سردیوں میں سر, اور سندھ کو مسئلہ راہداری کیوں نہیں دے رہی ہے حالانکہ سندھی لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا کوشچن ہے آپ کا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال حکومت سندھ سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں راہداری دے رہے. ہم تو ان کو بار بار لکھ سکتے ہیں, قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں, میں خود اس چیز کو ریز کرتا رہا ہوں, اور انہوں نے ابھی تک یہ چیز نہیں دی. اور بالخصوص میں نے پرسوں بھی ٹویٹ کی, جس طرح میں نے آپ کو, بلکہ کل بھی پرسوں میں نے ٹویٹ کی تھی, اور اسی چیز کے اوپر میں نے ٹویٹ کی تھی. اور آج جو صنعتکار سندھ سے ہمارے بھائی سارے آئے تھے, ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ ہی اپنا اثر رسوخ گورنمنٹ آف سندھ کے اوپر استعمال کریں, کیونکہ سندھ میں یہ بہت ضروری ہے. 150 MMCFT گیس ہم لوگ انجیکٹ کر سکیں گے کہ بشرطے کہ بر وقت یہ پائپ لائن 17 کلومیٹر کی پوری ہو جائے. دوسرا سوال آپ کا لوڈ شیڈنگ کا ہے. وہاں پہ جس طرح میرے بھائی ندیم صاحب نے بتایا کہ جو پریشرز ہیں, کیونکہ اس وقت ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ چڑھی ہے اور سپلائی جو ہے اس میں وہ نیچے گئی ہے, پریشرز ڈراپ ہوئے, تو کئی جگہوں میں ٹیل اینڈ پے کراچی الیکٹرک کی جو ٹربائنز ہیں وہاں پہ ان کا پریشر نیچے ہو گیا ہے, کیونکہ یہ گیس کی ٹربائن ہوتی ہیں, کمپریسرز ہوتے ہیں, وہ ان کا پریشر ڈراپ ہوا ہے, تو وہ پوری طرح اپنی بجلی جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. سردیوں میں اوور آل آپ کی بجلی کی ڈیمانڈ پورے ملک میں ذرا نیچے ہو جاتی ہے. ہم لوگ پرائسنگ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی لائیں گے کہ انوویٹو پرائسنگ بھی ہوگی, اور اپنی جو ہمارے پاس کیپیسٹی جو سردیوں میں زیادہ ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے, اس کو استعمال کرنے کے لیے نیا پرائسنگ اسٹرکچر بھی آپ کے سامنے آئے گا. تو اور کراچی الیکٹرک کا اپنا نظام ہے چلانے کے لیے, پر اوور آل ڈیمانڈ آپ کی سردیوں میں بجلی کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, تو وہ مینج انشاءاللہ ہو جائے گا. سر یہ چیز ایکسپلین کر دیں, یہ جو 17 کلومیٹر کی پائپ لائن ہے وہ واقعی حکومت کی اجازت کیوں مانگ رہی ہے حکومت سے؟ جو راہداری لی جاتی ہے وہ دوسری صدر کا کام ہے, اس نے راہداری لینی. ایسی کون سی پائپ لائن ہے جس کے لیے واقعی حکومت کو ضرورت پڑ رہی ہے سندھ حکومت سے پرمیشن لینے کی, اور ہوپفلی جو ہے 70 کلومیٹر کے نیچے سے نہیں گزر رہی پائپ لائن؟ اس میں بھی ایکسپلین کر دیں کہ کون سا یہ ندیم بھائی, ندیم صاحب پائپ لائن اتنی ضروری کیوں ہے کہ اس کے لیے آپ اتنی بڑی ریسپانس کر رہے ہیں؟ صرف اس کے لیے نہیں, اور بھی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. کر رہا ہوں, کیا اس میں کوئی ایسے پرمیز ہیں راستے میں کہ وہاں سے پائپ گزارنا ناممکن ہے, یا کوئی قیمت کا جھگڑا ہے, یا کوئی اور وجہ؟ کتنا اس میں ایریا کتنا انوالو ہوتا ہے ٹوٹل؟ جی میں بتا دیتا ہوں. یہ پائپ لائن پورٹ قاسم سے شروع ہو کے ایک جگہ پاک لینڈ, جہاں پہ ساری ٹرنک پائپ لائنز آ کے ملتی ہیں, اور وہیں سے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک نکلتا ہے سوئی صدرن کا. یہ 17 کلومیٹر ضروری اس لیے ہے کہ جو ہماری LNG امپورٹ ہو رہی ہے وہ دونوں ٹرمنلز سے جو اگریمنٹ ہے وہ تقریباً 1200 MMCF کا ہے, اور اس 1200 کو موو کرنے کے لیے ہماری ایگزسٹنگ پائپ لائن چل رہی ہے, فل چل رہی ہے,
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں ٹرمینلز میں ابھی بھی کوئی 100-150 ایڈیشنل کیپیسٹی کی گنجائش ہے، تو دسمبر اور جنوری کے مہینے میں ہم وہ استعمال کر سکیں۔ وہ استعمال کرنے کے لیے اس پوائنٹ سے پاک لینڈ تک جو ہمیں 17 کلومیٹر ایڈیشنل گیس موو کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں نئی پائپ لائن ڈالنی۔ یہ ہم نے پچھلے اکتوبر میں سوئس صدرن نے درخواست کی تھی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ رائٹ آف وے سوئس صدرن مانگتا ہے۔ 17 کلومیٹر میں سے 12 کلومیٹر پرائیویٹ لینڈز تھے، وہ لے چکے ہوئے ہیں۔ 5 کلومیٹر حکومت سندھ کی زمین ہے، جس کی حکومت سندھ نے ابھی تک ان کو کلیئرنس اور رائٹ آف وے نہیں دی۔ فیڈرل گورنمنٹ کیوں انوالوڈ ہے؟ کیونکہ جب سوئس صدرن بارہا کوشش کرنے کے باوجود نہیں لے سکا یا اس کو کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، تو ہم نے پھر یہ ٹیک اپ کیا۔ میں نے اپریل میں خود امتیاز شیخ صاحب سے بات کی اس موضوع پہ، مراد علی شاہ صاحب سے بات کی، اس کے بعد منسٹر صاحب نے کہا، کئی دفعہ انہوں نے اس کا ذکر کیا، پرائم منسٹر نے چیف سیکرٹری کو انسٹرکٹ کیا میرے سامنے کہ اس کو کلیئر کرواؤ۔ 3 مختلف رائٹس آف وے تھے، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، پچھلے سال ونٹر سے پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے، 3 ڈفرینٹ جگہوں پہ ہمیں رائٹس آف وے چاہیے تھے۔ ایک پچھلے دسمبر کے پہلے ہفتے میں انہوں نے ہمیں دے دیا، اور اس سے ہم نے 2 نئی فیلڈز کنیکٹ کی، عائشہ اور آمنہ کے نام سے، بدین کے ایریے سے۔ یہ دوسرا تھا، اور اس کے بعد ایک تیسرا بھی ہے جو انٹیریئر سندھ میں ہے، لیکن وہ اگر ہم کر بھی لیں تو اس سے اس ونٹر میں ہم سپلائی نہیں دے سکتے۔ سو ایشو آیا یہ کسی ایسی جگہ سے گزر رہا ہے جو سینسٹیو ہے، یا پرائز کا ایشو ہے؟ ہمیں تو سندھ گورنمنٹ سے کسی قسم کا کوئی انکار یا کوئی کنڈیشن ابھی تک نہیں ملی۔ وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں، جی ہم پروسیس کر رہے ہیں۔ اب اس میں یہاں میں کہتا چلوں کہ 9 ستمبر کو جب امتیاز شیخ صاحب اور ان کی ساری ٹیم اسلام آباد میں تھی، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں میٹنگ ہو رہی تھی، ادھر انہوں نے مجھے کمٹ کیا کہ جی ہم 2 ہفتے میں آپ کو اس کو پروسیس کروا کے سندھ کیبنٹ سے اپروو کروا کے آپ کو دے دیں گے۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ، اور امتیاز صاحب سے 2 دن پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے، ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ چند دن میں وہ کروا دیں گے۔